بسم اللہ الرحمن الرحیم. کب تک کے پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج ہماری گفتگو کا محور ایک ایسا موضوع ہے جو آپ میں سے ہر ایک کی جیب، آپ کے کاروبار، آپ کے مستقبل پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے. جی ہاں، میں بات کرنے لگا ہوں ٹیکس کے حوالے سے. یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا، اور اس موضوع کی گہرائی تک آج ہم جائیں گے. اور آج اس موضوع کے اوپر جو لوگ آنکھیں چراتے ہیں یا یہ کب تک اس کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. اور اگر میں ٹیکس کے بارے میں کہوں، آؤ سمجھے اس ٹیکس کے پیچیدہ نظام کو، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹیکس ہے جو قوم کی تقدیر بناتا ہے. یہ ٹیکس ہے جو قوم کی تقدیر بناتا ہے. ہر ایک قطرہ اس کا گلشن کو سجاتا ہے. ہر ایک قطرہ اس کا گلشن کو سجاتا ہے. سوال یہ ہے کہ علم کی شمع جلے گی کب تک؟ سوال یہ ہے کہ علم کی شمع جلے گی کب تک، اور ہم اپنے حصے کا فرض نبھائیں گے کب تک؟ تبدیلی اور بہتری کی امید جگانا، حالات بدلیں گے یہ یقین ہے اپنا. نیکی کا بیج بوئیں گے یہ ہے اپنا سپنا. نیکی کا بیج بوئیں گے یہ ہے اپنا سپنا. پوچھو اپنے آپ سے کہ یہ غفلت رہے گی کب تک، اور ٹیکس کا نظام شفاف بنے گا اے دوست کب تک؟ ناظرین، اسی موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ OMC کے CEO، نہ جانے بہت سارے پروگراموں کے اندر آپ انہیں دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے پروگراموں کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک دے رہے ہیں. ہم انتہائی شکر گزار ہیں آپ کے. ایک مرتبہ پھر میں نے انہیں مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ کاشف نواف صاحب موجود ہیں جو کہ OMC کے CEO ہیں. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف صاحب، آپ سے ہمارے پچھلے پروگرام کے اندر بھی گفتگو ہوئی تھی اور ٹیکس کے حوالے سے، اور ہمیں کچھ ہی دیر کے اندر ہمارے ایک معزز مہمان جو تاجر برادری سے تعلق رکھتے وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. تو ٹیکس کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ ٹیکس کی اصلاحات اور FBR یہ ہے کیا، اس سے لوگ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں، اس کے بارے میں ذرا سا آپ بتائیں گے، پھر اس کے بعد مزید گفتگو کی طرف. اچھا دیکھیں، کیونکہ ٹیکس جو ہے پاکستانی نیشن کے لیے تو بہت نئی چیز ہے. مجھے 8-10-12 سال سے تھوڑا سا زیادہ سن رہے ہیں لوگ. ہوتا ہے کیا ہے کہ اگر یہ بیسک ایجوکیشن کا پارٹ ہوتا ہماری اسکولنگ ایجوکیشن میں، تو لوگوں کو وہیں سے اس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی. جیسے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اگر بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ڈاکٹر اس فیلڈ سے وابستہ ہے میڈیکل کی. اسی طریقے سے ٹیکس کی کیونکہ کوئی اسپیشل ایجوکیشن نہیں دی گئی کسی بھی اسٹیج پہ، چاہے آپ کے میٹرک بورڈ ہو، انٹر بورڈ ہو، تو لوگ بالکل ہی اویئر نہیں ہیں. اب ٹیکس کیا ہے؟ ٹیکس وہ بیسک سسٹم ہے جس سے آپ کی اکانومی ڈرائیو ہوگی. اگر آپ پاکستان کا کرنٹ سینیریو دیکھیں تو ہم اوور دا نائٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، بڑھا نہیں سکتے بہت بڑی تعداد میں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے. کوئی اور ہمارے پاس ایسا ریونیو جنریشن ماڈل نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس ادر دین ٹیکس. جو آپ نے بات کی نا کہ ہمیں اپنے حصہ ڈالنا ہے، تو بینگ اے نیشن یا یہاں کے مطلب شہری ہونے کے طور پہ ہر کسی کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ہاں، اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے دونوں سائڈس پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے سیمینارز ہونے چاہیے؟ جس طریقے سے ہمارے آپ نے کہا کہ اسکول کے اندر ہم بہت ساری چیزیں سمجھتے ہیں کہ میٹرک کے بعد یا انٹر کے بعد کوئی ایسا اویئرنیس پروگرام ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس بھی ٹیکس پیڈ کرے یا کیا کر رہا ہے ویسے بھی ہر چیز. بالکل، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. میں آپ کو بہت ایک عام سا ایک سوال کرتا ہوں سر. ایک سیلریڈ پرسن کے لیے سوال ہے. جتنے بھی لوگ آپ کی آڈینس سیلریڈ پرسن ہو اس چیز کو سنیں ذرا. ان کی سیلری پہ ہر مہینے ٹیکس کٹتا ہے، ٹھیک ہے. جب سال گزر جاتا ہے، ٹیکس تو ان کا ہر مہینے کٹ رہا تھا، سیلری مل رہی تھی. اگر یہی ٹیکس میں ان سے سال بعد مانگوں گا تو ان کو دینے میں تکلیف ہوگی، کیونکہ ان کے پلاننگ کا پارٹ نہیں ہوگا. وہ اپنی پوری سیلری ایکسپینس آؤٹ کر دیتے ہوں گے خرچوں میں، اور سال کے آخر میں دینے میں تکلیف ہوگی. اس لیے اگر بزنس مین شروع سے پلان کر لے کہ میں نے پروفٹ کے بعد دینا ہے ٹیکس، اور میرا پروفٹ ہوگا آفٹر ٹیکس، وہ پروفٹ ہوگا جو میں گھر لے کے جاؤں گا، دیٹ از آفٹر ٹیکس. تو یہ کیا ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں ایجوکیشن گیپ. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ پرابلمس کتنی ہے ٹیکس جمع کرنے کے حوالے سے، بینکوں کے حوالے سے. آدمی یعنی خود بھی کمائے اور اس کے بعد ٹیکس بھی دے رہا ہے، تو لائن کے اندر لگ کے ٹیکس دے رہا ہے. بجلی کے بل کو آپ دیکھ رہے ہیں، گیس کے بل کو آپ دیکھ رہے ہیں، سب بڑی بڑی قطار میں لگا کے بل پیمنٹیں کر رہے ہیں. تو کوئی سسٹم نہیں ہے. سسٹم کے اندر آپ کیا کہتے ہیں، اس کا سسٹم کا فقدان ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی بات صحیح ہے، آئی ایگری وتھ یور پوائنٹ. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کو ایک روڈ میپ دینا چاہیے اپنی نیشن کو، اپنے لوگوں کو، کہ اگر آپ اتنا ٹیکس کلیکشن ہمیں دینا شروع کریں گے تو ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دینا شروع کر دیں گے. یہ زیادہ اچھی سچویشن ہوگی اگر یہ سامنے ہی آ جائے پلان. کیونکہ ابھی لوگ کنفیوز ہیں کہ اگر ہم ٹیکس دے بھی دیں
تو ہم تو آج بھی بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں اس کا ریٹرن ملے گا نہیں ملے گا. کیونکہ میں کافی کلائنٹ سے ملتا ہوں تو ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے پارٹ سے ریٹرن کیا ہمارے لیے, اور ویلڈ کنسرن ہے ان کا. تو گورنمنٹ اگر ایک ریٹن پلان دے دے کہ ہم آپ سے جو پرٹیکولر ٹیکس لے رہے ہیں اس کے اگینسٹ ہم آپ کو یہاں فیسیلیٹ کر دیں گے, تو پھر لوگ اس طرف آنا شروع کر دیں گے. نہیں, آپ کہہ رہے سیلری کے حوالے سے کہ سیلری پیڈ والے جو ہے اپنے ٹیکس ہر مہینے جمع کراتے, تو وہ تو اپنے بجٹ کے حوالے سے بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں نا. مہنگائی کا رجحان دیکھ رہے ہو آپ, کہاں سے کہاں, تو کیسے اپنے آپ کو کور کرے, کس طریقے سے آپ کو اپنے آپ کو لے کے چلیں گے آگے؟ ایگزیکٹلی جو میں نے پہلے بھی, اور میں کافی جگہ پہ جو جا رہا ہوں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں, گورنمنٹ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ٹیکس ریٹ کو کم کرنا چاہیے, ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہیے. مطلب اگر آپ 10 لوگوں سے ٹیکس لے رہے ہیں, آپ 100 لوگوں سے لیں. آپ ایسا سسٹم بنائیں کہ 1000 لوگ ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں, لیکن اس کا ریٹ کم کریں تاکہ وہ جو برڈن ابھی بہت چھوٹے سے طبقے میں بہت بڑا برڈن ہے ٹیکس کا, وہ شفٹ ہو جائے باقی انٹائر نیشن پہ. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس کے حوالے سے جو آپ کے مطابق میں نے 50-60 لاکھ جو ہے لوگ ابھی ٹیکس کے زمرے کے اندر آ گئے, جبکہ 25 کروڑ کی آبادی, تو حکومت اس سلسلے میں کیوں ایسا کام نہیں کر رہی کہ کم سے کم 25, 40, 50 کی طرف آئے؟ لوگ انٹرسٹ کیوں نہیں لے رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ فیسلیٹیز نہیں مل رہی, یا ان کو ڈرایا جا رہا ہے, یا کچھ اور چکر ہے؟ کیا ہے اس میں, ہے کیا؟ آپ کی تینوں باتیں ویلڈ ہیں. فیسلٹی اس حساب سے نہیں مل رہی جو ایکسپیکٹیشن ہے گورنمنٹ کی ریونیو کلیکشن کے حوالے سے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ڈرایا جا رہا ہے. ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ لیک آف نالج پہ. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹیکس سسٹم کو صحیح سے تھرو سیمینار, تھرو کوئی ایجوکیشنل پلیٹ فارم سمجھا دیا جائے تو اس میں اتنا ڈر نہیں ہے جتنا ان پروفیشنل لوگ آپ کو ڈرا دیتے ہیں. بہت لوگ ڈرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹ سے پیسے غائب ہو جائیں گے. ابھی آپ کو پتہ چلا جب وار ہوئی تھی تو ہمارے کلائنٹس ہمیں کال کر کے کھڑے ہوئے بینک پہ اور کہہ رہے ہیں ہم پیسے نکال لیں. مطلب اتنا زیادہ پریشانی اور کنفیوز کیوں؟ آپ پیسے نکال لیں, آپ کو پتا ہمارے تو ویسے اسٹریٹ کرائم بہت ہے. لیکن ہمارے والے بھی, آپ کہتے ہیں کہ ہم سیمینارز ہو, آپ کہتے ہیں کہ اس طریقے کی کلاسیں ہونی چاہیے. آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارے یہاں پہ جو سیمینارز کے اندر جو ٹرینر آتے ہیں, جو مینتھور آتے ہیں, جو سارے کے سارے وہ دکھاتے یہ ہے کہ اپنے پارٹ کو, میں تو اکثر ان کو بھی یہی کہتا ہوں اگر میں وہاں کسی پروگرام میں شامل ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں آپ دکھاتے اس طریقے سے اپنے اس کو کہ بریک تک دکھاتے ہیں آپ, اس کے بعد اور پھر اس کے بعد بولتے ہیں اگر آپ کو اور مزید اس چیز کے اندر انفارمیشن چاہیے تو آپ فلاں چیزوں کو ایڈمیشن لے لیں وہاں, اور وہاں سے آپ کو ساری چیزیں ہوگی. وہ کہتے ہیں ہم 1-2 گھنٹے کے اندر کوئی چیز نہیں سکھا سکتے. تو میں کہتا ہوں اگر 1-2 گھنٹے کے اندر جو چیز سکھانے جیسی ہے تو وہ تو کم سے کم اس کو وہ کرے. وہ سب اپنا وہ ساری چیزیں سسٹم کے حوالے سے بیچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ کیسے جوائن ہوگا. تو اس چیز کو اگر ہم مانیٹر کریں تو کیسے کریں؟ اگر آسان زبان میں کہوں, انہیں شاید برا بھی لگے, وہ اپنا کورس بیچ رہے ہیں, وہ آپ کو تھوڑی سی اٹریکشن دکھا رہے ہیں, کورس بیچ رہے ہیں. میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں, آپ جتنے بھی کامیاب پروفیشنل میری فیلڈ کے اٹھا لیں ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. اس وقت جو ہے نا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دن کے 24 گھنٹے کم ہو رہے ہیں, اتنی زیادہ انگیجمنٹ ہے. تو میں اس وقت کسی کو کورس تو کروا ہی نہیں سکتا. وہ سارے وہی کورس آفر کر رہے ہیں لوگ جن کے پاس کوئی ارننگ ماڈل نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی اس طرح کی کنسلٹیشن پلیٹ فارم نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ میرے حساب سے جو سیمینارز اور جو اسپیچز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ون وے کانورزیشن. ایک بندہ آتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, اسپیچ کر کے چلا جاتا ہے. اٹ شوڈ بی 2 وے کنورزیشن, یعنی کہ سامنے والا اپنے کوشچنس کرے, اپنے کنسرنس بتائے, اس کو ایڈریس کرے. تو یہ 2 وے کنورزیشن ہونا چاہیے. نہیں, آپ کی بات بالکل بجائے, لیکن میں اگر آپ کو یہاں یہ کہوں کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر جو بھی اس حوالے سے اس پلیٹ فارم سے کہتے ہیں, اگر ہم مینتھور کو دیکھ رہے ہیں, ٹرینر کو دیکھ رہے ہیں, یا کسی کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو وہ جو ہے اپنی, میں نے جیسے پہلے سوال کیا کہ 2 گھنٹے کے اندر وہ ساری چیزوں کو وہ نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزوں کے ابھی تک میرے پاس اس کا جواب نہیں ملا کہ اس کو کیسے ہم مانیٹر کریں, کیسے اس کو وہ کریں, اگر ہم اس کے اوپر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں, اس کو اسپلٹ کر لیتے ہیں 2 سیکشنز میں. ایک یہ ہے کہ ہم نے کتنی نالج دینی ہے. تو میرے حساب سے ایک انڈسٹری اور ایک بزنس مین کو جو نالج چاہیے وہ 2 گھنٹے میں ایڈریس ہو جاتی ہے اس کی انڈسٹری کے حوالے سے. 2 گھنٹے بہت انف ٹائم ہے, جتنی اس کو نالج چاہیے اس ریجیم میں چلنے کے لیے, ٹیکس ریجیم کے لیے 2 گھنٹے اس کے لیے بہت انف ہے. لیکن کچھ ہیں جو خود اس فیلڈ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے وہ کورسز ہوتے ہیں, ٹریننگ. نہیں تو اس کورس کے حوالے سے جیسے میں نے یہی کہا کہ 2 گھنٹے کے اندر, اچھا میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ وہ جو ہے یہ ساری چیزیں اس کلاس, چلو اس کے حوالے سے اگر میں اس طرف آؤں گا تو ٹیکس کے حوالے سے میرا سوال سارا کا سارا موضوع ذرا چینج ہو جائے گا. اور اس حوالے سے بھی میں گفتگو کرتے ہیں, یہ OMC جو آپ کی کمپنی ہے یہ کیا کر رہی ہے اور کس طریقے سے کام کر رہی ہے, کیونکہ پھر میرے ایک اور مہمان بھی مجھے جوائن کرنے والے ہیں, تو پھر میں ان کے ساتھ بھی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. جی, OMC ہاؤس سب سے پہلی کوشش تو یہ کر رہی ہے کہ جو ٹیکس آپ پہ اپلیکیبل بھی نہیں ہے, ہمارے کیونکہ کنسلٹنٹ ایک ہی پریکٹس پہ چل رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ انڈسٹری وائز ٹیکس کنسلٹنٹ موجود ہیں,
بہت سے ٹیکسز بہت سی انڈسٹریز کے لیے ہے ہی نہیں, وہ بھی آپ پے کر رہے ہیں کافی ٹائم سے. سب سے پہلے تو ہم ان ٹیکسز کو ہائی لائٹ کر ررہے ہیں کہ آپ انہیں تو ریموو کروائیں اپنے اوپر سے, جہاں مطلب ٹیکس بینیفٹ گورنمنٹ نے دیا ہے وہ تو اویل کریں. ٹھیک ہے, اس پہ گفتگو کرتے ہیں ہم آپ سے. اور اچھا, اب یہ اگر میں ایف بی آر کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ جو اقتدام اٹھا رہے ہیں ایکس بی آر والے, یہ بنیادی ایف بی آر کے حوالے سے وہ اپنا کیا پارٹ پلے کر رہے ہیں, وہ صحیح طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. میرے ساتھ مجھے جوائنٹ کیا ہمارے بہت ہی قابل اور عزت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں, نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت سے نوازا. اور ماشاءاللہ جہاں بھی تاجر برادری کی بات آئی ہے, جہاں بھی کاروبار کے حوالے سے, جہاں بھی کسی بھی مسائل کے حوالے سے, حکومتی سطح کے حوالے سے, کوئی مشورے کے حوالے سے, تو یہ شخص ہمیشہ آگے رہا ہے. اور انہوں نے بہت سارے ایسے نشیب و فراز دیکھے ہیں اس کاروباری حوالے سے, تاجر برادری کے حوالے سے, کرونا کے حوالے سے, اور بہت سارے ایسے اقدام ہوئے کہ ہمارے یہاں پہ جب کراچی کے اندر بھتہ خوری بھی تھی, یہ بہت سارے اقدام ہوتے تھے, لیکن یہ جوان جو ہے اسی حوالے سے کھڑا رہا اور ہمیشہ اپنے تاجر کی اچھے انداز کے اندر نمائندگی کرتا رہا. اور ان دنوں میں تو کہوں گا کہ ان کے عہدے بتانے کی ضرورت نہیں آتی, فاؤنڈیشن سے بھی ان کا تعلق ہے, سماجی کام بھی کرتے رہے. اور کراچی کے اندر اگر تاجر برادری کی حوالے سے اگر پیشانہ جائیں تو میں کہوں گا کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے نہ صرف, اگر میں ان کا انٹروڈکشن دوں کہ یہ فلاں کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان لیڈروں میں شامل ہے کہ اگر 4 5 6 لوگ اگر ایک جگہ بیٹھیں تو یہ شخص بھی ہر اس ٹیم کا حصہ بننے کے لائق ہے کہ جہاں اچھے مشورے دیے جا سکے, جہاں اچھا اقدام اٹھا سکے. اور نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کی اگر بات ہو, مستقبل کی بات ہو, تاجر برادری کی بات ہو اور اس کی معیشت کی بات ہو, تو یہ شخص ہمیشہ آگے سامنے نظر آتا ہے. میرے ساتھ تشریف فرما عتیق میر صاحب, انہیں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. آج ٹیکس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, اور یہ ہمارے کیا کہتے ہیں ایف بی آر سے تو ان کا تعلق نہیں ہے, لیکن او ایم سی ایک ایکسپرٹ ادارہ ہے جو ٹیکس کے معاملات کو سارا دیکھتا ہے. ان کی یہ کہہ رہے ہیں کہ تاجر برادری جو ہے ٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے ٹیکس نہیں دیتی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تاجر برادری ہمیشہ ٹیکس کے نظام سے مطمئن نظر نہیں آتی؟ اس کا کیا سسٹم اور کس طرح یہ تاجر برادری اپنے آپ کو ڈسٹرب سمجھتی اس پلیٹ فارم سے؟ یہ الزام تو کافی حد تک درست بھی ہے کہ اب ایک واضح اکثریت ہے جو ٹیکس سے بھاگنا چاہتے ہیں. دنیا بھر میں خوش دلی سے ٹیکس تو کوئی بھی نہیں دیتا, لیکن ایک ایسا نظام وضع کیا جاتا ہے جس میں حصہ بقدر جسہ وصول کیا جا سکے. یعنی ٹیکس کی پریکٹس اس طرح کی جائے کہ جو درجہ اس طبقے کا ہے اسی شرح سے اس سے ٹیکس لیا جائے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ وزن زیادہ پڑتا ہے, مثال ایک مخصوص وہ سکڑتا ہوا جو وہ ایک حلقہ ہے ٹیکس دینے والوں کا, کیونکہ ہر سال ہدف بڑھ جاتا ہے اور جن سے وصولیابی کرنی ہے ان کا حجم کم ہو جاتا ہے. 25 کروڑ کی آبادی کے اندر اس پہ میں گفتگو بھی کرتا ہوں, مجھے اشارہ بریک کا بھی ہو رہا. یہ سوال چھوڑتے ہوئے جا رہا ہوں عتیق صاحب کہ 25 کروڑ کی آبادی میں ان کے بقول 60 لاکھ اس وقت ٹیکس کے اس کے اندر رینج میں آ چکے ہیں, فائلر کے اندر آ چکے ہیں. اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین. یہاں لے گئے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ناظرین, کب تک کے پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس کب تک کے پروگرام کے اندر. آپ سب دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو. عتیق میر صاحب سے سوال ہو رہا تھا, پھر ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا. جی عتیق میر صاحب, آپ کا سوال یہ ہے کہ بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ 60 لاکھ کے قریب بقول ان کے کہ اس ٹیکس کی رینج میں آگے 25 کروڑ سے زیادہ کی آبادی اور اس کے اندر 60 لاکھ. اور جب میں اگر دوسری طرف بات کرتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ٹیکس تو دے رہے, ٹریڈ لائسنس کا ٹیکس دے رہے, ایکسائز کا ٹیکس دے رہے, لیبر کا ٹیکس دے رہے, کیمسی کا ٹیکس دے رہے, بورڈ کا ٹیکس دے رہے, سیل کا ٹیکس دے رہے, انکم ٹیکس دے رہے, ٹی وی کا ٹیکس دے رہے, انکریجمنٹ کا ٹیکس دے رہے, روڈ کا ٹیکس دے رہے, پانی کا ٹیکس دے رہے, گیس کے بل کا ٹیکس دے رہے, بجلی کے بل کا ٹیکس دے رہے, اور فردر پتہ نہیں کتنے ٹیکس دے رہے, شادی کا ٹیکس دے رہے, ہال کا ٹیکس دے رہے, اور کتنے ٹیکس دے رہے اور کیسے دے. دیکھیے یہ سب ٹیکس گوارا ہیں, دیے جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی دیے جا سکتے ہیں, لیکن وہ جو بزنس انوائرمنٹ سٹی ہے
وہ کراچی نہیں رہا. کبھی ہم کہتے تھے ٹیکس کلچر کا شہر ہی کراچی, اور بزنس انوائرمنٹ بہت بہترین تھا. ایک کھوکھا لگانے والا بھی بڑا مطمئن گھر جاتا تھا. آج بڑی بڑی دکانیں ہیں اور اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے, پریشان ہے. اس میں دیکھنا پڑے گا دونوں طرف. دیکھیں, دو سیکٹر ہوتے ہیں کسی بھی آدمی کے لیے. ایک وہ مہنگائی کو فیس کرتا ہے, دوسرا وہ اپنی آمدنی کو دیکھتا ہے. اگر آمدنی کم ہو جائے اور اس کے اخراجات بڑھ جائیں تو یہ اس کے لیے ایک بہت ہی پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے. جی جی. اس وقت تقریباً صورتحال یہی ہے. تو حکومتوں کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو دیکھے کہ مہنگائی کا بوجھ جتنا کم ہو سکتا ہے وہ کیا جائے, اور دوسرا ایک جو انوائرمنٹ کاروباری ہے وہ جتنا بہتر ہو سکے. عام دیکھیں, ایک سیدھی سی بات ہے, ایک فیکٹری چلے گی یا ایک کاروبار چلے گا تو اسے ملازمین کی ضرورت ہے. یہ جو یہاں سے اسکلڈ بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں, جی جی بالکل. یہاں سے یوتھ نکل رہا ہے. آپ جا کے دیکھیں منسٹری آف فورن افیئر میں, وہاں جگہ نہیں ہوگی, اتنے لوگ وہاں جمع ہیں اپنی ڈگریاں ٹیسٹ کروانے میں. دیکھیں تو اس کا مطلب ہے یہاں سے ایک نقل مکانی کی صورت پیدا ہو گئی ہے. ایک بڑا سائلنٹ, یہ میں سمجھتا ہوں ایک میسج ہے پورے قوم کو کہ یہاں تو آنا چاہیے لوگوں کو کاروبار کے لیے, ملازمتوں کے لیے, لیکن یہاں کے حالات ایسے کیوں ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑا مذاکرہ چاہیے جو سنجیدگی کے ساتھ حکومتی سطح پہ ہونا چاہیے, یا وہ لوگ بیٹھیں جو اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, اس کی معیشت کو سنوارنا چاہتے ہیں. اس وقت جنگ ہی معیشت کی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں, چائنا سپر پاور نہیں تھا کچھ عرصے پہلے تک. آج جو امریکہ کے سامنے جو کھڑا ہے صرف معیشت کی وجہ سے ہے. رشیا جو آج جو 1998 میں ڈیفالٹ کر گیا, اس وقت بھی سپر پاور تھا, لیکن وہ اس کا اثرات اس کو نہیں بچا سکا کیونکہ اس کی اکنومی بیٹھ چکی تھی. صحیح بات. تو پاکستان کمزور ترین ملکوں میں سے ہے جہاں پاکستان کی جو اکنومی ہے, یہاں تک کہ دیکھیں ہمارا جو معیشت کی گروتھ ہے 2% بھی نہیں ہے. کسی ڈاکٹر کسی مریض سے کہنا کہ تمہارے جسم میں تو خون بن ہی نہیں رہا اور زیادہ ہو رہا ہے, تو وہ موت اس کو سامنے نظر آئے گی. یہی معیشت کے جو اصول ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان شدید مشکلات. اچھا, او ایم سی اس کے اندر اویئرنیس دینے کے چکر میں, جبکہ میر صاحب کو بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ اگر واقعی خون بن ہی نہیں رہا اور اس کے بعد آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو فلاں ٹیکس اس طریقے سے دیا جائے گا, فلاں ٹیکس اس طریقے سے جائے گا, آپ تو اپنی کمپنی کی پریزنٹیشن تو دے رہے ہیں کہ اس طرح, تو حکومت کون سے ایسے ٹیکس لگا رہی ہے جو تاجر پریشان ہو رہے ہیں, کیا وجہ؟ دیکھیں, اس کے اندر پہلا تو یہ مسئلہ ہے کہ براڈ اینڈ ٹیکس بیس. اگین وہی بات جو سر نے بھی کہی ہے, میں بھی وہی بات کہوں گا کہ ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہیے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا چاہیے تاکہ اس برڈن کو ڈیوائڈ کریں. آپ کا جو کوشچن ہے نا کہ اتنے مختلف قسم کے ٹیکس کیوں لگائے گئے, کیونکہ شاید پرانے جو ٹیکس کے ٹارگیٹ تھے وہ پورے نہیں ہوئے, تو پھر گورنمنٹ نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, پھر وہ دوسرا اسٹیپ لیتی ہے, تیسرا, چوتھا, الگ الگ طریقے سے اپنے ریونیوز کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس وقت جو میں نے لاسٹ سیشن میں بھی آپ سے بات کی تھی کہ ایف بی آر کو, پروفیشنل کنسلٹنٹس کو اور تاجروں کو ایک پلیٹ فارم پہ ساتھ بیٹھنا چاہیے اور دونوں کو ون ون سچویشن نکالنی چاہیے, کیونکہ ایف بی آر پالیسیز بنا رہی ہے بند کمروں میں, اور پالیسی ابھی انہوں نے جو ڈیجیٹلائزیشن کی بنائی ہے, اور اس وقت لاسٹ 1 ویک سے میں مختلف کنسلٹنٹ سے بات کر رہا ہوں, مختلف لوگوں سے بات کر رہا ہوں, کسی کا پراپر سولوشن ہی نہیں ہے. جب تک کنسلٹنٹ کے پاس بھی ابھی پراپر سولوشن نہیں ہے, ڈیجیٹلائزیشن مطلب کمپیوٹرائز کر رہے ہیں آپ چیزوں کو, تو لٹریسی کا بھی مسئلہ آئے گا عام تاجروں کے لیے کہ وہ کیسے اس چیز کو افورڈ کریں گے, کیسے چلائیں گے, اور پھر ہیوی پینلٹیز ہیں اس کے بیچ پہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی فکس ٹیکس آ جائے؟ آپ پہلے بھی 2 سال پہلے بھی 1 سال پہلے بھی اسی طرح کی گفتگو تاجر برادری کر رہی تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی فکس ٹیکس منتخب ہو جائے تو زیادہ اچھا رہے گا. دیکھیں, یہاں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت چاہوں گا. آپ فکس ٹیکس کیوں مانگتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ آڈٹ سے, اسکروٹنی سے بچتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 45 سال پہلے جو ایک ٹیکس ڈپارٹمنٹ جسٹ لائک اے سلاٹر ہاؤس,
یعنی تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ایک شخص برباد ہے کاروباری طور پر لیکن اس کا نام بیلٹنگ میں آ گیا, وہ تو مارا گیا کیونکہ آپ کا نام بیلٹنگ میں آ گیا. 50,000 روپے آپ افسر کو دیں, ٹیکس افسر کو دیں, اس کے بعد پھر آپ کا ٹیکس بھی بڑھے گا. اگر دگنا نہیں تو چلیں آپ نے پیسے دے دیے تو تھوڑا سا بڑھا دیتے. تو یہ اس نے خوف مسلط کیا تاجروں کے اوپر کہ یار یہ تو بڑی سختی ہے, کیونکہ ایک آدمی اگر جب وہاں سے ہو کے آئے گا تو 100 کو پتہ آئے گا کہ بڑی ظالم ہے بھائی. آج وہی خوف مسلط ہے اور لوگ آڈٹ سے بچتے ہیں, لوگ اسکروٹنی سے بچتے ہیں, اور جو ان کے سامنے بیٹھ گیا وہ تو نکل نہیں سکتا, کچھ نہ کچھ اس کو دینا ہی ہوگا. یہ خوف آج لوگوں کو سسٹم میں نہیں آنے دیتا. ورنہ میں ایک بات واضح کہتا ہوں, اور آپ کے پروگرام کے ذریعے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ فائلر بننے میں آپ کی بھلائی ہے, برائی نہیں ہے. بہت سارے راستے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں, آپ کے پاس بچت ہے. جیسے ابھی میں جب آیا تو بھائی ایک بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ٹیکسز کا لوگوں کو نہیں پتا اور وہ دے رہے ہیں جبکہ وہ ایگزمپٹ ہے اس سے, لیکن عدم واقفیت کی بنا پہ وہ ادا کر رہے ہیں. تو یہ واقفیت بھی ہونی چاہیے. حکومت بھی تو میر صاحب آپ دیکھیں نا کتنی ایماندار ہے ماشاءاللہ کہ وہ سارے ٹیکس دے کے کوئی ریفنڈ بھی نہیں کر رہی انہیں. اگر اتنی ریفنڈ تو حکومت کی ڈکشنری میں نہیں ہے. واضح طور پہ میرا اپنا ایک کیس ہے, پراپرٹی میں نے 12-13 لاکھ روپے جمع کروایا تھا. تو جب ریفنڈ کلیم کیا تو بہت سارے افسران سے ملا, تو ایک نے کہا دیکھیں آپ کو ایمانداری سے ایک بات بتائیں, خزانے میں پیسہ ہوگا تو آپ کو ملے گا. اچھا تو وہ پیسہ ہم نے تو دے دیا, اب وہ واپس, اسی لیے یہ تاجر دوست ٹیکس اسکیم ایڈوانس ٹیکس ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اعتبار نہیں کیا کہ ہم جب کلیم کریں گے تو ہمیں پیسہ واپس ملے گا, اور حقیقتاً نہیں مل رہا تھا پیسہ. یہ تاجر کس طرف جا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, ایک سوال کر کے کاشف صاحب کی طرف آتا ہے. ایک تاجر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو یہ ٹیکس کی پالیسی آ رہی ہے اس سے بالکل مطمئن نظر نہیں آ رہے. کیا ایسا آ رہا ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں اس وقت مکمل طور پر پاکستان کے عوام بھی اور تاجر بھی یہ IMF کے رحم و کرم پر ہیں. ہمارے جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں, چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو, FBR ہو یا وزارت خزانہ ہو, یہ سارے انڈر کنٹرول ہیں اور وہ IMF ہے. یہی سبب ہے کہ مقامی لوگوں کی اکثر ہم سوچتے ہیں یا عام لوگ غور کرتے ہیں کہ کیا سبب ہے کہ موجودہ حکمران جانتے ہیں موجودہ حالات کو, مہنگائی کی شرح کو, لوگوں کی لیکن ٹیکس پالیسی میں مشاورت کیوں نہیں کی جاتی؟ اتنے سارے چیمبر ہیں, کیوں بیٹھے ہیں, فیڈریشن ہے, اس کی ایک حیثیت ہے, ان سے کبھی اصلاح نہیں لی جاتی, ان کی تجاویز کو کبھی اس پہ غور نہیں کیا جاتا. اس کا کیا سبب ہے؟ یہ سبب رسمی کارروائی رہ گئی ہے, جو کرنا ہے وہ IMF کے احکامات نے کرنا ہے. اب دیکھیے بہت سے لوگ نہیں دیتے ہوں گے ٹیکس, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ٹیکس نہ دینے کا بھی کلچر پنپ رہا ہے. اب جو اختیارات ٹیکس وصولی کے لیے افسران کو دیے جائیں گے تو سرکار کے پاس تو پیسہ نہیں آئے گا. پیسہ انہی لوگوں کے پاس آئے گا جن کے اختیارات بڑھیں گے. یہ کچھ حکومت کر رہی ہے کہ اختیارات, یہ کہنا کہ اب آپ کے کاروبار پہ ایک آبزرور یا کوئی انسپیکٹر بٹھا دیا جائے گا, یہ تو ایک زیادتی والی بات ہے. اور سارے تو چور نہیں ہیں, اور اس وقت تقریباً 90% سے زیادہ کاروبار مشکلات میں ہے. دیکھیں چائنا, اچھا عتیق صاحب, میرے ذہن سے وہ سوال نکل جائے گا. آپ کہہ رہے ہو کہ کاروبار کے اندر اگر 1% بٹھا دیا جائے گا, کاروبار اگر آپ اپنی مارکیٹ کا وہ لے لیں, کم سے کم 2000 کے قریب آپ کے ساتھ مارکیٹ کے ہوں, اس کے 2000 لوگ ادھر, اگر پورے کراچی کے اندر کاروبار کو دیکھا تو 20-25 لاکھ آدمی کے قریب
اگر دکانیں اگر اس کو میں ایک چھوٹا سا مثال دے رہا ہوں تو کیا 25 لاکھ لوگوں کو یہ لوگ رکھ کے کیا کہتے ہیں سب کو وہاں بٹھائیں گے؟ نہیں وہ یہ اس طرح ہے جو یعنی زیر تفتیش ہوگا جس کی اسکروٹنی یا جس کا آڈٹ کرنا مقصود ہوگا تو وہاں ایک اپنا کوئی بھی انسپیکٹر یا کوئی آربیٹریٹر بٹھا دیا جائے گا. یہ ان کی یہ تجویز ہے ان کی. بلکہ تجویز کیا ہے اب تو اس پر عمل درآمد ہی کرنا باقی رہ گیا ہے. تو وہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہیں ٹیکس بالکل نہیں دیتے, سسٹم کے اندر ہی نہیں ہے, آپ زیادتی کریں. تاجر برادری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کاشف صاحب سے سر اس چیز میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ میں نے اپنے پاس لکھا ہے کہ جو سر پوائنٹ بتا رہے ہیں نا 21 بیوریجز کمپنیز ہیں جہاں ایف بی آر نے 50 ایف بی آر امپلائیز بٹھا دیے ہیں, ان کے پروڈکشن سائیکل کے اوپر یہ بیٹھ چکے ہیں ایک ہفتے پہلے. یہاں پر جو میرا کنسرن تھا, جو میں بزنس کمیونٹی کی سائٹ سے بول رہا تھا کہ دیکھیں کوئی بھی بزنس کی پروڈکشن نا ان کا ایک کنفائنڈ پروسیجر ہوتا ہے, ہر بندہ اپنا پروسیس کو کیوں شیئر کرے گا. کوئی ایک پروڈکٹ بنا رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اس کی ایسی مہارت ہوتی ہے جس سے وہ نہیں چاہے گا پبلک کر کے اس کا کمپٹیٹر بھی اس کا فائدہ اٹھائے. تو اب جب یہ ایکسٹرنل لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں گے سسٹم کو, کیونکہ وہ پورا پروسیس دیکھ رہے ہیں کہ ان پٹ کتنا آ رہا ہے اس کے اگینسٹ فنش گڈ کتنا بن رہا ہے, ایگزیکٹلی پورے پروسیس سے گزر رہے ہیں. تو یہ کنسرن ریز نہیں کیا رائٹ ٹائملی بزنس کمیونٹی نے, اور یہ بیوریجز کمپنیز پہ بیٹھ چکے ہیں. تاجر برادری اس سے بھی بہت زیادہ فارورڈ ہے. میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے, اگر مثال کے طور پہ وہ وہاں بیٹھے ہوں گے تو ٹیلی فون پہ صبح بول دیں گے کہ یہاں سے نہیں یہاں آ جانا, اور یہاں سے اس طرح کے مطلب آپ نے ایک راستہ راستے دکھاؤ بھی رہے ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے دے کے رشوت چھوٹ جا, تو وہ جتنے لوگ بھی بیٹھیں گے وہ بینیفیشری ہوں گے, سرکار بینیفیشری نہیں ہوگی. ہونا تو وہی ہے جو کلچر ہے اس معاشرے کا, لیکن اس کے ایسے طریقہ کار دیکھیں میں آپ کو اعتماد میں لے کر جب آپ سے بات کروں گا تو ٹھیک ہے مجھے ٹیکس کم ملے گا, لیکن آپ ذہنی طور پہ تیار ہوں گے کہ ٹیکس دینا ہے, آپ ذہنی طور پہ ایک خوف سے نکل جائیں گے. لیکن اگر میں دوسرے کے ذریعے کارروائی کروں گا تو آپ اپنا اثاثہ بھی بچائیں گے. پھر یہ تھریٹ کرنا کہ بینک اکاؤنٹ سے رقم ہم خود نکلوا لیں گے, یار یہ کس طرف جا رہے ہیں آپ لوگ؟ بینکیں خالی ہو جائیں گے, بینکوں کو تباہ کرنا ہے تو پھر ویسے ہی بند کر دیں. ویسے معیشت یہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 10 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بینک مینیجر اپنی سیٹ سے اٹھے مارکیٹوں میں دکان جا کے کہے کہ یار کچھ اپنے اکاؤنٹ پہ یہ مہینے کا آخر ہے کچھ بیلنس وغیرہ ڈلوا دو. ٹھیک ہے یہ چل رہا ہے. تو جب اس حال میں ایک بیمار آدمی پہ جب کوئی شدید وائرس حملہ آور ہوگا تو پھر وہ اس کو تو موت سامنے ہے. بالکل اس موت پہ گفتگو کریں گے. میرے کو اشارہ بریک کی طرف جانے کا ہو رہا ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر ہم کب تک اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا ٹیکس کے حوالے سے اگر کاشف صاحب میں آپ سے بات کروں کہ ٹیکس کی بیداری کے لیے حکومت کیا ایسے اقدام اٹھائے, جبکہ ہمارے تاجر برادری کے عتیق میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو خون دینے والی بات بھی بڑی وہ لگ رہی ہے, تو ریلیف مزید اور دے دیا جائے تو زیادہ اچھا نہیں ہے کہ اس طریقے سے, کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں جو معیشت کا حال ہے. اچھا ابھی انہوں نے ایک میجر یہ لے رہے ہیں جو ان کا آلریڈی ڈسکشن میں تھا, سنا ہے وہ بجٹ کے اندر انہوں نے انڈوز کر رہے ہیں, جس سے براڈ اینڈ ٹیکس بیس کر رہے ہیں, جس میں یہ کہ نان فائلر کیٹیگری ختم کر رہے ہیں جو صرف پاکستان میں ایکٹیو ٹیکس پیئر اینڈ نان ایکٹیو, اس کیٹیگری کو ختم کر رہے ہیں, ایلیجیبل پرسن لے کر آئیں گے. تو ان کے اوپر یہ اکنامک ٹرانزیکشنز بین کر دیں گے کہ وہ بینک اکاؤنٹ آپریٹ نہیں کر سکتے, پراپرٹی نہیں لے سکتے, موٹر وہیکل نہیں لے سکتے, اس طرح کے بینز ان پہ لگایا جا رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز بائی نہیں کر سکتے. تو وہ جہاں وہ بین کرنا شروع ہوں گے تو پھر لوگ سسٹم کی طرف آئیں گے, کیونکہ مجبوری ہے. آپ امیجن کریں لائف وداؤٹ بینک بہت مشکل ہے ایک عام بندے کے لیے, سیلریڈ پرسن کے لیے, کیونکہ بہت سارے لوگ ان کی سیلری آتی بینک میں, فارماسیوٹیکل کمپنیز اور دوسری جگہوں پہ. تو اس طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں اس وقت بجٹ کے اندر کہ براڈ اینڈ ٹیکس بیس کریں. اور میرے خیال سے میں بار بار یہی کہوں گا کہ ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہے, اس کو کم ہونا چاہیے. اپ ٹو 45% ہو چکا ہے ٹیکس ریٹ, اسے نیچے لانا چاہیے. اچھا عتیق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا
ریٹ نیچے آنا چاہیے اور کس طریقے کی حکمت عملی ہو جب اگر آپ کو کوئی بلاتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ بھی لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بھی تاجر برادری لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کیا ذہن کے اندر خاکہ اگر میرے اس پلیٹ فارم سے ہم جو ہے آگے اگر آپ کی بات کو پہنچائے، کیونکہ جو آپ احتجاج کی طرف اور اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی ہے سامنے، تو کیا ایسی حکمت عملی ہو کہ یہ سب سمجھ سکے کہ ایک پلیٹ فارم پہ ہم آ جائیں؟ دیکھیں ایک بہترین سسٹم تو وہی ہوتا ہے جو آپ ایک تاجر کی بساط کو سامنے رکھ کے آپ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال ہے آپ کے سامنے ایک مرغی ہے تو اس پہ آپ بکرے کا گوشت تو نہیں نکال سکتے، ویری گڈ. یا ایک بکری ہے آپ کہیں کہ اس میں وہ مقدار دودھ کی اس سے لینی ہے جو بھینس سے ملتی ہے، تو بکری تو مر جائے گی. یہ طریقہ جس طرح یہ پہلے جب یہ 30 سے بھی کم شرح تھی یہ انکم ٹیکس کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی انسپیکٹر آفیسر کے ہاتھ اس کی یعنی اپنی سوادید پہ تھی کہ وہ آپ کے اوپر کتنا ٹیکس لگائیں. تو جب اس کو اختیار ہے کہ وہ آپ کی آمدنی 5% ہے اور وہ 30% ٹیکس لگا سکتا ہے، تو وہ تو کبھی بھی 5% پہ ایگری نہیں کرے گا. صحیح ہے. 5% پہ اس کو لانے کے لیے اس کی جیب بھرنی پڑے گی. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ایک مرتبہ IMF سے اس بات کی اجازت لے کہ ہمارے موجودہ معاشی بحران کو مدنظر رکھتے ہوئے، کیونکہ مشکل کہ یہ ہے کہ IMF اپنا ہدف دیتا ہے کہ مجھے اس سال سود کی مد میں یہ اتنا پیسہ چاہیے. آپ دیکھیں ہمارا پورا بجٹ IMF کھا جاتا ہے، بالکل نصف کے قریب سود چلا جاتا ہے، تو ہماری ترقی تو دور دور تک نظر نہیں آتی. صحیح بات ہے. تو اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ IMF کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ کم از کم ہماری معیشت کی گروتھ کو سامنے رکھتے ہوئے جو حجم ہے ٹیکس کا اس کو یعنی اس کے لیے کام کرنے کا موقع دیا جائے. ورنہ دیکھیں یہی چیز ایک دیگا بچتی چلتی رہے گی کہ تو نے لینا ایک نہیں میں نے دینے دو نہیں، کہتے ہیں نا لینا ایک نہ دینا دو، تو پھر اسی طرح کشتی چلتی رہے گی. تاجر یہ نہیں کہ ٹیکس دینا نہیں چاہتا، یہ سب سے بڑی گالی ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتا. کیا آپ سپورٹ کرتے ہیں تاجر برادری کے پلیٹ فارم سے اگر آپ کو سب کو بٹھا کے کہا جائے کہ بھئی آپ اپنی ایسوسیشن، آپ اپنے پلیٹ فارم سے آپ اس طریقے کی کوئی ہم صورتحال لے کر آتے ہیں تو کچھ ٹیکس کے اندر یعنی تاجروں کا بھی تعاون رہے گا، وہ سب اس کے حوالے سے اس طرح کی بات ہو سکے گی؟ ابھی آپ نے ایک فہرست پڑھ کے سنائی ٹیکسوں کی، دے رہے ہیں نا، یہ جی دے ہی رہے ہیں، اور ان نامساعد حالات میں اس برباد تجارتی حالات میں دے رہے ہیں لوگ. تو میں نے کہا کہ آپ ایک طرف ہمارے ساتھ مہربانی کریں یا تو آپ اس گرانی کو کم کریں. ٹھیک ہے. یہ چھوٹے اہداف کے 70 سال کی کم ترین سطح پہ مہنگائی یعنی کم ہو گئی، اور اسی طرح کاروباری معیشت درست سم پہ چل پڑی. بھائی یہ ایک ٹیسٹ کچھ اور ہیں، مریض وینٹیلیٹر پہ ہے اور آپ کے تو سارے ٹیسٹ کلیئر ہو گئے، تو نفی کرتی ہے نا آپ مریض کی حالت. تو میں سمجھتا ہوں تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کی جائے. لیکن تاجر بھی کوئی تو ٹیکس چور نہیں ہے، تاجر بھی تو متفق نہیں ہے نا ایک جگہ کے اوپر. وہ کہے گا اگر وہ 2 گھنٹے کا ایک سیشن رکھتے ہیں، 2 گھنٹے کے اندر سب اپنی باتیں کریں، کوئی اس طرح کا حکمت عملی اختیار ہو نا کہ بھئی 2 دن کا سیشن ہے یا 3 دن کا سیشن ہو جس کے اندر آپ کی بھی بات سنی جائے، وہ بھی اپنی بات کرے، پھر اس کا کوئی سولوشن ہو. دیکھیں اس کا بہترین طریقہ ہے ایک چیمبرز ہیں، ایتھنٹک ادارے ہیں، آپ چیمبر سے بات کریں، چیمبر ہم سے بات کریں. آپ پورے ملک کے چھوٹے تاجروں کو اسلام آباد بلا لیں گے تو وہ ایک تقریب تو ہوگی لیکن ایک میٹنگ نہیں ہو سکتی. صحیح بات ہے. تو اسی طرح چیمبرز کو آپ ان سے تجاویز لیں. چیمبر اگر آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر جا کے ساری گفتگو کر کے آتا اور پھر اس کے بعد تاجر کی طرف آتا ہے، تاجر بولتے ہیں ہم تو نہیں مانتے اس کو، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں چیمبرز بھی ہم میں سے ہی ہیں، بڑے تاجر بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، لیکن ایک چیز اگر چیمبر کہیں غلطی کرے گا تو ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. لیکن وہاں سے اگر ایک غلط پالیسی اناؤنس ہو جاتی ہے، جیسے ابھی ہوئی آپ نے جس کا ذکر کیا
کہ کاروبار پہ انسپیکٹرز بٹھا دیے جائیں گے، بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے جائیں گے، مقدمات دیگر اداروں کو بھی ملوث کر لیا جائے گا، ایف آئی اے بیچ میں آ جائے گی، اور بھائی تاجر اچانک مجرم کیسے ہو گیا؟ تو یہ اس طرح کے مذاق ایک سائڈ پہ رکھیں، چیمبر سے ڈائلاگز کریں، چیمبر ہم سے ڈائلاگ کیا کریں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ سب سے پہلے اگر اس قسم کا حالات ہے تو چیمبر جو ہے ان تاجر برادری کو، جیسے کراچی چیمبر ہے، پاکستان چیمبر ہے، یہ سب کے سب پہلے تاجر برادری سے بلا کے، اور جتنے بھی پروفیشنل اس پلیٹ فارم سے کیا ہونی چاہیے، ایک پوری حکمت عملی تیار ہونے کے بعد پھر حکومتی سطح کے اوپر بیٹھا جائے تو اس کا حل ہو۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ تاجر چیمبر سب چیزیں کر لے، لیکن پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ تو آپس کے اندر نہیں ہوگی، جب ان سب تاجر برادری سے جو چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں جو بیٹھ کے ایک حکمت عملی کے ساتھ یہ اوکے کر کے دیتے کہ بھئی ہماری طرف سے فلاں نمائندہ جا رہا ہے اور یہ جو بات کر کے آئے گا وہ جو ہے اس کی بات کو ہم فالو اپ کریں گے، اس طرح کی حکمت عملی ہو۔ لیکن یہ بات پہلے ایف بی آر کی طرف سے نکلے اچھا کہ چیمبرز اس سلسلے میں ہمیں تجاویز دیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد چیمبرز جس کو چاہے بلا سکتا ہے، اسمال ٹریڈرز بالکل، اور جو بات چیمبرز میں ایڈمٹ ہو جائے گی، جو ایگری کر لیں گے، جس پر اتفاق ہو جائے گا، میں ذاتی طور پہ سب سے پہلے اس کی حمایت کروں گا، اور کتنے تاجر رہنما ہیں جو یقیناً اس کی حمایت کریں گے۔ میں نے دیکھا آپ لوگوں کو ماشاءاللہ جب بھی کوئی اسٹرائک ہوئی ہے، جب بھی کوئی ایسا موضوع آیا چاہے پاکستان کے حوالے سے، اگر جیسے بھی انڈیا کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، سارے تاجر برادری ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہوئے اور آپ سب نے ایک ہی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، نو ڈاؤٹ کہ آپ سب تاجر برادری پوری دنیا سے بڑی محبت، یعنی پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ ایک جملہ آپ سے چاہوں گا اور وقت میرے پاس بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے، جی حضرت۔ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک مالیاتی طور پر، معاشی طور پر مضبوط ہوگا وہ جنگوں میں بھی مضبوط ہو جائے گا، جیسے کہ ہمیں درپیش ہے، بہت بڑے خطرات ہمیں درپیش ہیں، تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم معاشی طور پر جتنی بھی راہیں نکلتی ہیں ملک کو بہتر کرنے میں، جب آپ جذبہ دیکھا تاجروں کا ہر معاملے میں، چاہے فلسطین میں ہونے والے ظلم کی بات ہو، نو ڈاؤٹ، یا یہ ملک پر ابھی فوج سے ملک سے ظاہر یکجہتی کی بات ہو، ایسا جذبہ میرے خیال دنیا میں کسی قوم میں نہیں ہے۔ تو یہ تو معاملہ معیشت کا ہے، مالی یعنی بہتری کا ہے، تو حکومت جب بھی اس میں آواز دے گی اور درست سمت میں پالیسیز بنائے گی، ہم پیچھے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے کاشف بھائی، آخری کا کوئی ایک جملے سے اس پروگرام کو اینڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کوئی ایسا میسج؟ سر سمپل سی بات ہے، بزنس ڈرائیو کرتا ہے اکانومی کو، اکانومی ڈرائیو کرتی ہے ملک کو، تو گورنمنٹ کو ایف پی آر جو کنسلٹینٹ ہے، کیونکہ ایف پی آر کے ساتھ ہی ہے نا کہ بزنس مین کو گائیڈ کرتے ہیں، تو یہ بزنس کو ڈرائیو کریں، اسکرو ڈرائیو نہ کریں جو ٹھیک ہے، بہت شکریہ عتیق میر صاحب، بہت شکریہ کاشف نواز صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور میں نے جو اس پروگرام کا جز نکالا وہ یہ ہے کہ ساری تاجر برادری ٹیکس بھی دینا چاہتے ہیں، سارے تاجر برادری جو ہے اپنے ملک سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی ایسی آواز جو ملک کی بقا کے لیے، فوج کے لیے ہو یا کسی بھی جنگ کے لیے اور کسی بھی حالات کے حوالے سے، کوئی ناگانی آفت کے حوالے سے یا کسی بھی پریشانی کے حوالے سے، تو یہ تاجر برادری ہمیشہ آگے رہی ہے، اور کیوں نہ آگے رہے، کیونکہ اس کو اپنے وطن کی ہر چیز سے محبت ہے اور ہر شخص اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر اس کا صحیح حل نکالا جائے اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک ہی سوچ لے کر ایک مستقبل کے پاکستان کو بہتر پاکستان بنانے کے لیے، ہاں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو آئی ایم ایف کی جو حالات ہے وہ ایسے حالات ہے کہ اس کے اندر ایک اٹھتا ہوا پاکستان نظر نہیں آتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سب ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر ایک ہی سوچ لے کے اپنے اس پاکستان کو بہتر پاکستان بنانے کی سوچ لے کے آگے کی طرف بڑھیں گے تو یہ پاکستان ضرور ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا، اور ہر شخص جو ہے ٹیکس بھی دینا چاہتا ہے، اپنے وطن سے محبت بھی کرتا ہے، بہت اچھے طریقے سے محبت کرتا ہے، اور اسی کا جواب یہ ہے کہ آپ سب کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اپنے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، اور جب مسئلے کا حل نکلے گا تو میرا ملک، میرا پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔